وہ دم سادے کھڑی اپنی کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ چشمدید گواہ تھی۔ قتل بھی دیکھا، قاتل بھی، مقتول بھی۔ خوف سے اس کا وجود کانپ گیا تھا۔ پولیس وین کے سائرن سے علاقہ گونج اٹھا تھا۔ دوپہر کا وقت، گرمی کے دن، چاروں طرف سناٹا، ایسے میں پولیس وین کا سائرن۔ کچھ ہی لمحوں میں بھاری بوٹوں کی دمک سے فلیٹس میں شور برپا ہو گیا۔ یہ گلشن کے مشہور فلیٹس ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، آپ سے کچھ دیر قبل یہاں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ قتل کرنے والی ایک 21 سال کی لڑکی ہے۔ بظاہر معصوم نظر آنے والی اس لڑکی نے بڑی سفاکی سے ایک مرد کو قتل کیا ہے۔ رپورٹرز اپنی اپنی خبر بیچنے میں مصروف تھے۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو ہتھ کڑی لگائی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک نیوز رپورٹر نے مائک اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ دوپٹے میں خود کو چھپاتی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا باپ پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پولیس وین میں اسے بٹھا کر لے جایا گیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ رپورٹرز اب اہل محلہ سے معلومات جمع کر رہے تھے۔ مرحا اعجاز۔ مرحا اعجاز ایک 21 سالہ لڑکی، جس نے ایک 35 سالہ مرد کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے والد نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ شام تک ہر زبان پر یہ واقعہ عام ہو گیا۔ فلیٹس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ مرحا نے قتل کیا ہے، ناممکن۔ کیا کہہ سکتے ہیں بہن، کسی کی شکل پر کچھ نہیں لکھا۔ اس کا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہو۔ کوئی باپ کیوں اپنی بیٹی کے خلاف گواہی دے گا؟ وہ باپ کب ہے؟ کسائی ہے، کسائی۔ کچھ بھی کہو بہن، سگا باپ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ میرے حساب سے تو پوری دال ہی کالی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ماما، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خاموش رہو، تم نے کچھ نہیں دیکھا، تم کچھ نہیں جانتی۔ مگر ماما، وہ اٹکی۔ کہا نا چپ رہو۔ ہمارا کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ماما نے اسے چپ کروا دیا۔ پولیس وین میں وہ راستے بھر روتی رہی تھی۔ بیان ریکارڈ کروائیں۔ انسپکٹرس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ میرے فلیٹ میں گھس کر میں باہر بھاگی، وہ پیچھے پیچھے تھا۔ سامنے کمپاؤنڈ کی دیوار تھی، میں رکی تو وہ مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اسے دھکا مارا تھا۔ بس وہ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے کسی اوزار پر گرا، شاید سکریو جیک کہتے ہیں، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ مرحا نے بہت مشکل سے بیان دیا۔ وہ کون تھا اور آپ کے فلیٹ میں ہی کیوں گھسا؟ انسپکٹرس نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ میں نہیں جانتی۔ مرحا کا حلق سوکھا تھا۔ مرحا اعجاز، ایک شخص جسے آپ جانتی بھی نہیں، وہ بڑی دوپہر کو دوسری منزل پر آپ ہی کے فلیٹ میں گھسا۔ آپ تینوں بہنوں کی موجودگی میں صرف آپ پر حملہ کیا، اور آپ کے بھاگنے کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے بھاگا۔ مطلب آپ کی باقی 2 بہنوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں آپ اس شخص کو جانتی بھی نہیں۔ انسپکٹرس کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ مرحا نے سر اٹھا کر اس کرہت چہرے والی وردی پہنی عورت کو دیکھا۔ اس کا دل کانپا تھا۔ جتنی کہانیاں سوچنی ہیں سوچ لو بی بی، آرام سے بیان دینا۔ اسے لاک اپ میں ڈالو۔ اس نے حوالدار کو اشارہ کیا۔ نہیں پلیز نہیں، میں بے قصور ہوں۔ مرحا کی چیخیں پولیس اسٹیشن کی مضبوط دیواروں میں دم توڑتی چلی گئی۔ میری بیٹی کو بچا لیں اعجاز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ معصوم ہے بہت۔
آپ کو خدا کا واسطہ۔ شہلا نے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں کوشش کروں گا۔ تم اور تمہاری منحوس بیٹیاں صرف عذاب ہیں بس۔ اعجاز صاحب نے ایک ٹھوکر مار کر انہیں قدموں سے دور کیا تھا۔ فیصل کہاں ہے؟ اس کا خیال کرو۔ میرے بیٹے نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اعجاز صاحب کو اب بھی اکلوتے بیٹے کی کھانے کی فکر ستائی تھی۔ کیسے بابا ہیں آپ ہمارے؟ اپیا جیل میں ہے اور آپ کو فیصل کے کھانے کی پڑی ہے، روحا نے روتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا تھا۔ جواب میں اس کے منہ پر ایک تماچا پڑا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تو نے ان بے حیائیوں کی؟ یہ اعجاز صاحب کا غصہ اب سب پر نکلنے والا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گپ اندھیرے میں وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ بابا بابا وہ بھاگتی ہوئی کام سے واپس آئے بابا سے لپٹی تھی۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، اعجاز صاحب نے دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ بھائی کے آتے ہی جپٹ جاتی ہیں تمہاری یہ دونوں بندریاں۔ اعجاز صاحب کی چھوٹی بہن عرشی نے طنزیہ لہجے میں چائے بناتی شہلا کو کوسا۔ شہلا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ بچیوں کو جتنا منع کرتی دونوں اتنا ہی بھاگ بھاگ کر باپ سے چمٹتی۔ شہلا پھر امین سے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی چائے لیے اپنے مجازی خدا کے پاس پہنچی تھی۔ ان کو دفع کیوں نہیں کرتی میرے آنے سے پہلے کہیں؟ جہنم بنایا ہوا ہے گھر کو، اور کان کھول کر سن لے اب کہ تیرا ارادہ اگر بیٹی پیدا کرنے کا ہے تو پہلے ہی اپنا سامان باندھ لے۔ اعجاز صاحب صفاقی کی انتہا پر تھے تو ان کی بہنیں اور اماں بھی کم نہیں تھی۔ پوتے کی آس لیے میں دنیا سے چلی جاؤں گی اعجاز، یہ بیٹیاں جتنی رہیں گی بس۔ ان کی اماں نے بھی گرم لوہے پر چوٹ کی۔ شہلا آنسو پیتی دونوں بیٹیوں کو آغوش میں بھر کر سٹور روم میں چلی گئی۔ یہ اس گھر کی واحد پناہ گاہ تھی جہاں وہ اور اس کی بیٹیاں کچھ پل سکون سے گزارتے۔ وقت پورا ہوا تو اللہ نے پھر اپنی رحمت سے نوازا۔ مرحا اور روحا بہن کے آنے کا سن کر خوشی سے پاگل تھی۔ وہی شہلا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اعجاز صاحب نے ہاسپٹل آنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ تینوں بچیوں کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں اکیلی پڑی تھی۔ کچھ دیر کے لیے شہلا کے بھائی بھابھی آئے تھے۔ بس دیکھو باجی، اگر تم کو میں ساتھ لیے گیا تو وہ خبیث اعجاز فوراً طلاق دے دے گا۔ تم ہمت کرو، واپس گھر جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، لیکن اپنا گھر بچاؤ۔ ان تین بچیوں کے لیے باپ کا ساتھ ضروری ہے۔ ان کے ساتھ تمہاری دوسری شادی ممکن نہیں، اور میں ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا۔ صاف لفظوں میں بھائی نے اس کو واپس جانے کا کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ واپس گھر پہنچی تھی جہاں کوئی اس کا منتظر نہیں تھا۔ تو کیوں آئی واپس اس نحوست کی پوٹلیوں کے ڈھیر لیے؟ ایک پوتا نہیں دے سکی ہمیں کمبخت۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی کوسنا شروع کیا۔ پھپھو میری بہن ہے یہ، مرحا نے پھپھو کو خوشی خوشی بتایا۔ پھپھو نے ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اعجاز صاحب کام سے واپس لوٹے تو اسے دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ کیوں واپس آئی ہو اس بوجھ کو لاتے؟ نکلو گھر سے باہر۔ شہلا کا ہاتھ پکڑے انہوں نے گھر سے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ مرحا اور روحا باپ کی آواز پر خوف سے رونے لگی تھی۔ ان کی ماں ہاتھ جوڑے اپنے شوہر کے پیروں میں لپٹ گئی تھی۔ کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا اس گھر کے سوا۔ شادی کے 5 سالوں میں پیدا ہونے والی اس تیسری بیٹی کی وجہ سے یہ آسرا بھی ختم ہونے جا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں طلاق دے کر معاملہ ختم کر اس کا۔ اعجاز صاحب کی ماں کی آواز گونجی تھی۔ اللہ کے لیے رحم کریں مجھ پر، بچیوں کو لیے کہاں جاؤں گی میں؟ شہلا کی حالت بگڑ رہی تھی۔ صبح ہی تو اس نے ننھی پری کو جنم دیا تھا۔ پیدا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اماں کو کہاں کوئی ہمدردی تھی اس سے۔ شہلا بے ہوش ہو گئی تھی۔ اعجاز صاحب نے گالیاں بکتے اسے اٹھایا اور سٹور میں گھسیٹ کر چھوڑ آئے۔ اس کی بے ہوشی نے فلوکت اسے دربدر ہونے سے بچا لیا۔ کہنے کو تو مرحا اس وقت کوئی 4 سال کے قریب تھی، لیکن کچھ لمحے اس کے ذہن میں ایسے بیٹھ گئے کہ وہ آج تک بھلا نہیں سکی تھی۔ او بی بی، اگر کہانی گڑھ لی ہو تو چلو بیان دینے۔
پولیس کانسٹیبل کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ دوپٹہ ادھر ادھر پھیلاتے وہ سرخ سوجی شکل لیے دوبارہ انسپکٹرس کے پاس بیٹھی تھی۔ چلو شاباش، سچ بولتی جاؤ، وہ گاہک نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ مرحا نے پھر وہی کہانی دہرائی تھی۔ تمہارے باپ نے تو کچھ اور بیان دیا ہے معصومہ بیگم۔ انسپکٹرس کو جلال آیا۔ وہ 35 سالہ مرد تمہارا عاشق تھا؟ تم نے اس سے محبت کے نام پر پیسہ لیا تھا، اور جب تم نے شادی سے انکار کیا تو وہ لڑنے آیا تھا، اور تم نے جان چھڑانے کے لیے اس کا قتل کیا ہے، جان بوجھ کر۔ انسپکٹرس نے بم پھوڑا تھا۔ مرحا ہک دک بیٹھی رہ گئی۔ بولو، تمہارا باپ جو کہہ گیا وہ صحیح ہے؟ انسپکٹرس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ مرحا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ میں تمہیں بچا لوں گا مرحا، بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی جب وہ پولیس وین میں بیٹھ رہی تھی۔ اعجاز صاحب نے آہستہ سے اسے کہا تھا، جی بابا نے جو کہا وہ سچ ہے، مگر میں نے قتل نہیں کیا، بس دھکا دیا تھا۔ دوپٹے میں خود کو چھپاتی وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی، لے جاؤ اسے واپس، اب عدالت میں پیش کیا جائے گا تمہیں۔ ایک دفعہ پھر وہ سلاخوں کے پیچھے تھی۔ بابا مجھے بچا لیجیے گا، دل نے آج سے پکارا تھا۔ بابا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فیصل اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ اپیا کو بچا لے بابا، وہ باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے اسے باپ کے آگے بولنے کی اجازت تھی، ورنہ اتنی جرأت پر اس کی بہنوں کی تو چمڑی ادھیڑ دی جاتی۔ فیصل میں پوری کوشش کروں گا، تم اس معاملے میں نہ پڑو، میں تمہیں لاہور بھیج رہا ہوں تمہاری پھپھو کے پاس، فی الحال تم جاؤ یہاں سے، نرمی سے کہتے وہ اسے تاکید کر گئے۔ فیصل سر جھکا گیا، اس سے زیادہ کی ہمت اس میں بھی نہیں تھی۔ فیصل تم بچا لو اپنی اپیا کو، وہ آج تک تمہیں بچاتی آئی ہے، آج تم بچا لو۔ اس کی ماں گڑ گڑا رہی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتا اماں، بابا بچا لیں گے اپیا کو، آپ فکر نہ کریں۔ وہ انہیں تسلی دینے لگا، یاد ہے نا مرحا، میں نے پورے 50,000 لگا کر تمہیں زندگی دی تھی، قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ بابا کی آواز کال کوٹری میں گونجی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے دیوار پر ماضی لہرایا تھا۔ یاد کرو تم مرنے والی تھی، میں نے علاج کروایا، میں نے زندگی دی، اب تمہاری زندگی میری امانت ہے۔ وہ جیسے خدا بن بیٹھے تھے۔ بابا وہ سکتے میں تھی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، باقی تمہیں بچانا میرے ذمہ ہے۔ بابا کے کہنے پر اس نے بیان دے دیا تھا۔ جب پولیس آئی وہ لاش کے پاس موجود تھی۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے تک ملزم کو وہاں سے فرار کرا دیا گیا تھا۔ اب وہ ملزم تھی۔ بابا، اس نے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، سائے ختم ہو گئے، ماضی کی دھند چھٹی تو جیل کا اندھیرا باقی رہ گیا۔ وہ ڈر کر سمٹ گئی۔ یہاں چوہوں کی بہتات تھی، باتھ روم سے آتی بدبو، فرش کی گرد، پلاسٹک کا کائی زدہ گلاس اور کولر میں بھرا کھارا پانی۔ اس وحشت ناک ماحول میں اچھوں کے حواس پاختہ ہو جاتے۔ وہ تو ایک مظلوم لڑکی تھی، کیسے چوٹ لگی میرے بچے کو؟ دادی نے پانی کا پائپ اٹھا کر اس کی کمر پر دے مارا۔ مرحا کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ دادی، فیصل گر گیا تھا گلی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چھوٹے بھائی کو چیز دلانے گئی تھی، کم وقت کیسے گر گیا؟ ایک پائپ اور اس کی کمر کو نیلا کر گیا۔ تو جلتی ہے میرے بچے سے، تو نے جان کر کیا۔ اماں چھوڑیں اسے، وہ فیصل کی بہن ہے، دشمن نہیں۔ اس کی ماں بچانے آئی تھی۔ منحوس، یہ تیری ہی تو پیداوار ہے۔ ایک پائپ دادی نے انہیں بھی جڑ دیا تھا۔ اعجاز صاحب کام سے لوٹے تو دادی نے اس کی خوب شکایت لگائی۔
ان کے جگر کے ٹکڑے کے پاؤں پر آئی چند خراشیں ان کا دل چیر گئی۔ پھر کیا تھا، وہ تھے اور 8 سالہ مرحا تھی۔ بنا رکے وہ اسے مارتے چلے گئے۔ پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ بیوی اور بیٹیاں ان کے تشدد کی عادی ہو گئی۔ دادی اور پھپھو خوب مزے لیتی، مرچ مسالے لگا کر شکایتیں کرتی۔ بیٹیوں کی پڑھائی کو رکوا دیا گیا۔ جو تھا فیصل کا تھا، بس فیصل تھا جو بہنوں کو چاہتا تھا، ان کا خیال رکھتا۔ مرحا کو بھی بھائی سے بہت محبت تھی، وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتی۔ اب ان دیواروں میں صرف یادیں تھیں، عدالت میں صبح اس کی پیشی تھی۔ مشکل کی راتیں کیوں اپنی طویل ہو جاتی ہیں؟ ابو، میں نے دیکھا ہے سب، وہ ڈرتے ڈرتے ابو سے بولی تھی۔ کیا دیکھا ہے بیٹا؟ ابو نے پیار سے پوچھا تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے قتل کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ابو سکتے میں آ گئے۔ تم نے اچھا کیا مجھے بتایا، اب کسی سے نہ کہنا، میں تمہاری دوست کی مدد کروں گا۔ فراز صاحب نے بیٹی کو تسلی دی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جاز صاحب کے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ جاز بھائی، آپ مرحا کی ضمانت کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ نہیں ملی ضمانت، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جاز صاحب ڈیٹ بن کر جھوٹ بولتے ان پر ہی برسنے لگے۔ کیونکہ میں سچ جانتا ہوں، پورا سچ۔ فراز صاحب نے انہیں ڈرایا۔ اچھا تو پھر جائیں، جا کر اپنا کام کریں۔ جاز صاحب کو کوئی غرض نہیں تھی۔ میں عدالت میں جا کر بیان دوں گا، فراز صاحب نے دھمکی دی۔ دے دیں، مرحا اپنا بیان دے چکی ہے، اس کا بیان ہی اصل ہے، اب دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اعجاز صاحب نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فراز صاحب نے فلیٹس کے کچھ لوگوں کو سچ بتایا۔ اب سب ہی اعجاز صاحب کے خلاف کھڑے تھے۔ سامان باندھو، ہمیں جانا ہے یہاں سے، آج رات ہی۔ اعجاز صاحب فیصل کو لاہور بھیج چکے تھے، اب خود بھی فلیٹ چھوڑنے کی تیاری میں تھے۔ مگر کیوں؟ ان کی اماں نے پوچھا۔ فراز کہتا ہے اس نے سب دیکھا ہے اور وہ عدالت میں گواہی دے گا۔ جب ہم یہاں نہیں رہیں گے تو سب خود ہی ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے۔ اعجاز صاحب غصے میں تھے۔ راتوں رات سامان سمیٹے وہ اگلی صبح فلیٹ پر تالا ڈال کر روانہ ہو گئے۔ منزل کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گئے۔ عدالت میں اسے حاضر کیا گیا۔ مرحا اعجاز، آپ نے خود قبول کیا ہے کہ آپ نے دھکا دیا تھا۔ جج صاحب کی آواز پر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آپ کے والد کے بیان کے مطابق آپ نے اس شخص سے ناجائز تعلقات تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو پہلی قطار میں بیٹھے اسے قبول کرنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ آپ کے وکیل نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے دھکا مارا ہے۔ جج نے وکیل کی طرف دیکھا۔ وکیل نے سر ہلایا۔ آپ نے انجانے میں ہی صحیح، لیکن ایک انسان کا قتل کیا ہے۔ آپ نے اس سے نقدی لوٹی اور شادی کے لیے انکار کیا، اس لیے یہ عدالت آپ کو مجرم قرار دیتی ہے۔ یہ عدالت آپ کو 7 سال قید با مشقت کی سزا سناتی ہے۔ جج نے بنا رکے قلم چلایا تھا۔ مرحا نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جو جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تمہیں بچا لوں گا، اس کے کان میں باپ کا جھوٹا جملہ گونجا۔ وہ سر سے پاؤں تک بے یقین تھی۔ وہ اس کا سگا باپ تھا۔ وہ لہرا کر گری تھی۔ پہلی ہی سنوائی میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ مرحا، میرے بیٹے کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی یادوں نے پھر نیند میں اس پر حملہ کیا۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ مرحا، تم یہ الزام اپنے سر لے لو، میں نے فیصل کو بھگا دیا ہے۔ لاش کے پاس اسے کھڑا کر کے وہ سمجھا رہے تھے۔ فیصل نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، بس اس شخص نے سے اس کا معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ فیصل کو مارنے آیا تھا، فیصل نے دھکا مارا تھا بس۔ اعجاز صاحب نے اسے تیار کیا۔ یاد کرو، میں نے 50,000 لگا کر تمہیں زندگی دی تھی، اب قرض چکا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ اسے امید دے رہے تھے۔ اس نے بھروسہ کر لیا، ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیا۔
لوگوں کو خبر ہونے تک، پولیس کے آنے تک مجرم بدل دیا گیا۔ بابا مجھے بچا لیں، وہ نیند سے چیخ مار کر اٹھی تھی۔ روز ایک ہی خواب، بابا کے جھوٹے دلاسے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑنا اور تاریک اندھیرا۔ آج اس واقعے کو 5 سال گزر گئے۔ میں جیل میں ہوں، میرا کوئی نہیں، کوئی ملنے نہیں آیا، نہیں جانتی میری ماں اور بہنیں کس حال میں ہیں۔ میرا اعتبار میرے اپنوں نے توڑا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کوئی دوسری میرا پیدا نہ ہو، کوئی اور ہوا کی بیٹی یوں اپنے رشتوں سے نہ ہارے۔ اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں، انہیں اپنے حق کے لیے لڑنا سکھائیں، تاکہ پھر کوئی مرہا نہ بنے، پھر کسی فیصل کے لیے کسی بیٹی کی قربانی نہ دی جائے۔